یہ دنیا ہے میری جان، یہاں اچھے انسان کو جینے کے لیے برا بننا پڑتا ہی ہے، ورنہ یہ دنیا تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ وہ لبوں پر دل خراش مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی، جب یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اچھائی کے ڈنگے بجائیں؟ جہاں ہو وہیں خوش رہو نا، کیا کمی ہے یہاں؟ پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے عزت چاہیے، ہانیہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ جانے چلاؤ تو نہیں، یہ بے نظیر کا بے رحم کوٹھا ہے، اور یہاں چلانے والی لڑکیاں بولنے سے بھی محروم کر دی جاتی ہیں۔ اور رہی بات عزت کی، تو تمہیں کون سی عزت چاہیے؟ ہاں، اور کس سے عزت چاہیے؟ جن کی تم عزت تھی وہ تمہیں اس کوٹھے پر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میرے ماموں اور موانی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا اور گھٹنوں میں سر دے کر سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، شاید بے ہوشی کی دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ ہانیہ نیم بے ہوشی میں بھی بڑبڑا رہی تھی۔ داریہ زمین پر بے سود پڑی ہانیہ کی طرف آئی اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھرے بال ایک طرف ہٹائے اور اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں میری جان، یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 5 سال میں اس کوٹھے پر تم جیسی بہت سی معصوم زندگیاں اجڑتے دیکھی ہیں، مگر نہ جانے کیوں تم میں مجھے اپنا عکس نظر آیا ہے۔ شاید تمہیں بھی میری طرح اپنوں نے اجاڑا ہے۔ داریہ، داریہ، بانو داریہ کو آواز دیتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کوئی جن تو نہیں دیکھ لیا تم نے جو یوں بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہی ہو؟ وہ آیا ہے، وہ۔ بانو دروازے پر رک کر تیزی سے بولی۔ کون؟ داریہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ بانو، میں کسی کو یہ وہ نہیں جانتی، داریہ سپاٹ لہجے میں بولتی اپنا رخ سامنے رکھے آئینے کی طرف موڑ کر اپنے آپ پر ایک آخری نظر ڈال کر باہر کی طرف چل دی۔ تو کیا سوچا تم نے پھر؟ بانو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، داریہ بے تاثر چہرے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بے نظیر بولے، کیوں یاد کیا؟ داریہ کسی اور کی موجودگی کو مکمل فراموش کر گئی تھی۔ یہ بات سامنے والوں کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک نظر داریہ کو دیکھ کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گیا۔ موصوف، آج تمہارا جواب جاننے آئے ہیں، تو کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ سامنے بیٹھا خوبرو نوجوان اب خود بول پڑا۔ داریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا اس نظروں میں؟ نفرت، غصہ، بے حسی اور نہ جانے کیا۔ میری ایک شرط ہے۔ مجھے منظور ہے۔ سامنے بیٹھا نوجوان فوراً بولا۔ آریان عبداللہ، پہلے شرط سن لو، بعد میں کہیں تمہیں اپنی زبان سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ مجھے داریہ چاہیے اور اس کے لیے مجھے ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم ہانیہ سے نکاح کر لو۔ داریہ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا داریہ تمہارا؟ آریان لمحے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر داریہ کے قریب آ کر اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں میری شرط منظور ہے تو تمہارے ساتھ چلنے کو راضی ہوں۔ داریہ بے تاثر چہرے سے بولی۔ داریہ، آریان دہاڑا۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر باتیں سنتی بانو اس گرجدار آواز سے کانپ گئی۔ یا اللہ رحم کر ان پر۔ بانو کے منہ سے فوراً نکلا، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ آریان نے داریہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ کیوں نہیں دکھتی؟ کیوں اتنی بے حس ہو گئی ہو؟ جناب، کوٹھے پر رہنے والی عورتیں بے حس ہی ہوتی ہیں۔ داریہ بیوی ہو تم میری، آریان خود پر ضبط رکھتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے اور اپنی داریہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ بیوی تھی، اب کوٹھے میں ناچنے والی اور مردوں کا دل لبھانے والی ہوں۔ بیوی تو عزت ہوتی ہے نا، اور ناچنے والیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آریان نے داریہ کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ داریہ، آریان دبی دبی آواز میں چلایا اور پیچھے دیوار پر زور زور سے اپنے دائیں ہاتھ پر مکہ مارنے لگا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آریان نے اپنا چہرہ داریہ کے چہرے کے قریب لا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اکثر من کل نفسی، اپنی ہر سانس سے زیادہ، تمہیں یہاں سے میں تو ہر حال میں نکال لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔
आर्यन उससे दूर होता बोलता बाहर की तरफ चला गया। दारिया ने जमीन पर गिरे उसके खून के कतरे देखे और दिल में सोचा, क्या तुम वाकई मुझसे? नहीं आर्यन अब्दुल्ला, तुम 5 साल बाद फिर मेरे दिल से खेलने आए हो। बानो बता रही थी कि आपके शौहर आपको यहाँ से लेने आए थे। और हानिया सोच सोच कर बोल रही थी। दारिया ने गौर से अपने सामने बेड के कोने में बैठी लड़की को देखा। हल्के नीले रंग की सादी सी शलवार कमीज के साथ उसने हम रंग दुपट्टे से अपना सर ढांप रखा था। चेहरे पर बला की मासूमियत थी। 2 दिन मुसलसल रोने से उसकी आंखों के नीचे हल्के नुमाया हो रहे थे, मगर उसकी सुनहरी आंखें अब भी किसी को मुंह लेने के लिए काफी थी। वो 18-19 साल की सफेद गुलाब रंगत की हसीन लड़की थी, मगर शायद इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफी नहीं। नसीब से कोई नहीं जीत सकता, शायद तुम्हारे नसीब में यही था, या इस बेरहम दुनिया ने इसी को तुम्हारा मुकद्दर बना दिया है। दारिया ने उसे देखते हुए दिल ही दिल में सोचा, बानो ने सही कहा था, तुम वाकई आसमान से उतरी हुई परी लग रही हो। दारिया ने मुस्कुराते हुए बोला, परियों का नसीब किसी कोठे की रौनक बनना होता है क्या? हानिया ने नम आंखों से दारिया को देखा। इन आंखों में सिर्फ शिकवा, सवाल और अपनों के धोखे की बेयकीनी थी। दारिया अपने शौहर के साथ क्यों नहीं गई? हानिया ने वहीं से अपनी बात शुरू की। मैं उस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। दारिया ने नजरें फेरते हुए कहा, मगर बानो बता रही थी वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इंसानों की मोहब्बत के पीछे भागना किसी सैराब के पीछे भागने जैसा है। आखिर में सिर्फ तकलीफ और धोखा ही हाथ आता है। आपने ये क्यों बोला कि वो मुझसे निकाह कर ले? हानिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्योंकि तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए। अपनों का धोखा सहने के बाद तुम अपनों की तलाश में हो। वो इंसान कम से कम तुमसे निकाह करके तुम्हें इज्जत तो दे देगा। दारिया की नजरों के सामने लम्हे के लिए उसका चेहरा आया और कानों में आवाज गूंजी, अना अहब्बक, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आप तो उनकी बीवी हैं, तो आप किसी और से निकाह का कैसे कह सकती हैं उन्हें? कोठे पर रहने वाली औरत किसी की बीवी नहीं होती, और जो मर्द अपनी बीवी का मुहाफिज न बन सके, ऐसे मर्द की बीवी कहलाने से बेहतर है मैं कोठे वाली औरत कहलाऊं। मुझे उस इंसानों से कोई इज्जत की भीख नहीं चाहिए जो खुद अपने नाम निहाद इज्जत का मबला अपने सरों पर सजाए घूम रहे हैं। मैं जहाँ हूँ बहुत मुतमईन हूँ। कम से कम यहाँ सब हकीकत है। कोई ख्वाबों की झूठी दुनिया नहीं है यहाँ जिसके बिखरने से तकलीफ हो। दारिया, आप बहुत खुशनसीब है कि आपके शौहर आपको इस जहन्नम से निकालना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है बाहर की दुनिया जन्नत है? हाँ? दारिया ने सवालिया नजरों से सामने बैठी हानिया को देखा। कम से कम इस जहन्नम से तो बेहतर है। तुम क्यों दोबारा इस धोखे की दुनिया में जाना चाहती हो? मेरे मामू मवानी के धोखों का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही बुरी है। अल्लाह की ये दुनिया बहुत खूबसूरत है दारिया। हाँ, कुछ लोग बहुत बुरे हैं, मगर उन बुरे लोगों में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। तुम्हें इस दुनिया से अभी भी अच्छे की उम्मीद है? दारिया ने बेयकीनी से अपने सामने बैठी लड़की को देखा जो उम्र में उससे छोटी थी, मगर उसकी बातें और दारिया के दिल पर असर कर रही थी। मुझे इस दुनिया वालों से नहीं, इस दुनिया को बनाने वालों से अच्छी उम्मीद है। कुछ अच्छा नहीं होगा अब यहाँ, दारिया ने बेजारी से कहा। नहीं, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, हानिया ने पुर यकीन अंदाज में कहा। तो अल्लाह ने तब क्यों बेहतर नहीं किया जब तुम्हें इस कोठे पर बेचा गया? क्या वाकई इंसान की जिंदगी की कोई कीमत हो सकती है जो यहाँ पर हमारी कीमत लगाई जाती है? दारिया, अल्लाह इंसान को आजमाइश में डालकर उसका इम्तिहान लेता है। क्या मेरा बंदा इस आजमाइश में भी मेरा ही रहता है या मुश्किल देखकर मुंह फेर मोड़ लेता है? और मैं अपने अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है इस दुनिया में इंसान के लिए सिर्फ उसका खुदा होता है, बाकी सब आर्जी है, कोई रिश्ता सगा नहीं होता। पता है, मैं 5 साल की थी जब मेरी अम्मा एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह के पास चली गई और मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली, तो मेरी नानी मुझे अपने पास ले आई। वो बहुत अच्छी थी दारिया, उनके होते हुए मुझे गर्म हवा तक ने भी नहीं छुआ था। वो कहती थी कि गुड़िया, अल्लाह ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, मगर कुछ लोग अपनी बुराई से इसे बुरा बना देते हैं। तुम कभी चंद लोगों की बुराई देखकर अपने रब से मायूस मत होना, वो बहुत मेहरबान है, और अल्लाह से ज्यादा कोई इंसान मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, बस कभी कभी उसका इम्तिहान लेता है ताकि उसे अपने और करीब कर ले। गुड़िया, आजमाइशों से कभी घबराना नहीं, साबित कदम रहना। हानिया बोल रही थी और दारिया खामोशी से सुन रही थी। आजमाइश? दारिया ने जेर लब दोहराया। हानिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि दारिया दरवाजा खोलती बाहर निकल गई। दारिया, कहाँ जा रही हैं? हानिया पीछे से आवाजें देती रह गई। दारिया कमरे में एक कोने में दीवार से टेक लगाए घुटनों में मुंह दिए बैठी थी।
चेहरा आंसुओं से तर था। आज इतने सालों बाद उसके आंसुओं को आंखों से बहने की इजाजत मिली थी। वो वापस क्यों आया? आखिर क्यों? जब छोड़ ही दिया तो वापस क्यों आया? दारिया रोते हुए खुद से हम कलाम थी। आर्यन के आज के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अना अहब्बक, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। दारिया ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे, तुम सिर्फ एक धोखा हो। दारिया अपने कानों पर हाथ रखकर दबी दबी आवाज में चिल्लाई हुई वहीं पर जमीन पर लेट गई। तकलीफ थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आर्यन, तुमने मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। दारिया खुद से बात करती कब माजी की यादों में खो गई उसे अंदाजा नहीं हुआ। यार अमाया, ये तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? दारिया ने ग्राउंड के पास गुजरते हुए चिप्स खाती अमाया के कान में सरगोशी की। अमाया ने सामने देखा तो आर्यन इतनी ठंड में खाली ग्राउंड के एक बेंच पर अकेला बैठा था और सामने वाले ग्राउंड में खड़ी लड़कियां उसको देखकर मुस्कुराकर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रही थी। अमाया ने उन लड़कियों को घूर से नवाजा और खामोशी से दबे पांव आर्यन के पीछे जाकर अभी वो आर्यन के कानों पर हेडफोन खींचने ही वाली थी कि जब आर्यन ने अचानक उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। ना चश्मिश, सोचना भी नहीं, आर्यन बगैर पलटे बोला। अमाया आर्यन के सामने आकर कमर पर हाथ रखते हुए मुंह फुलाकर बोली। अमाया देखने में 19-20 साल की ही लगती थी। सफेद गुलाबी रंगत के साथ चश्मा उस पर खासा जचता था। आर्यन ने हेडफोन उतार कर उसे सवालिया नजरों से देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, आर्यन ने मोबाइल पर देखते हुए सपाट लहजे में कहा। क्या? अमाया का इतना बड़ा मुंह खुलते देखकर आर्यन ने अपनी जगह से उठते हुए उसके सर पर एक चपत लगाई। ये जो तुम्हारी छोटी सी अकल है ना, इस पर ज्यादा जोर मत दिया करो भाई। आपकी गर्लफ्रेंड? अमाया ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ज्यादा शॉक्स होने की जरूरत नहीं है बुद्धू, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना जितनी लड़कियां मुझ में दिलचस्पी रखती हैं वो तुम्हें दिख ही रहा है। आर्यन एक तिरछी नजर सामने ग्राउंड में खड़ी लड़कियों पर डालते हुए बोला। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमाया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए भवें उठाकर बोली। चश्मिश, अपनी ये इन्विटेशन बंद कर दो और चलो। दारिया दूर से खड़ी उन्हें ही देख रही थी। था तो वो वाकई मगरूर अरबी शहजादा। माथे पर बिखरे गहरे भूरे बाल, सफेद रंगत, चेहरे पर हल्की हल्की बढ़ी हुई शेव। देखने में वो एक खूबरो नौजवान लगता था। नेवी ब्लू पैंट के साथ इतनी ठंड में भी उसने हाफ स्लीव्स वाली वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें से उसके कसरती बाजू झलक रहे थे। गले में हेडफोन लटकाए मोबाइल में मसरूफ वो दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह सा लग रहा था। दारिया ने दिल ही दिल में सोचा, 6 फुट प्लस हाइट तो होगी ही, और उसने एक बार भी उन लड़कियों को नहीं देखा, मतलब कुछ ज्यादा ही मगरूर है। हाँ भाई, मगरूर तो हो गई, अच्छा खासा हैंडसम है, लंदन से पढ़ कर आया है, बाप की इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस है। अमाया के हर वक्त आर्यन के जिक्र करने से दारिया को अब तक उसका सारा बायोडेटा याद हो गया था। शायद यही वजह थी कि वो आज आर्यन को पहली बार सामने देखकर खुद से ही हम कलाम हो गई थी। खानम की कॉल आई थी, कह रही थी कि आज ड्राइवर नहीं है तो मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हें पिक कर लूं। अगर अब आपकी इन्विटेशन पूरी हो गई है तो हम चलें? आर्यन ने उमामा को चलने का इशारा किया तो उमामा सोचों में डूबी सर हिलाती आर्यन के पीछे चलने लगी। उनको जाता देखकर दारिया होश की दुनिया में वापस आई। उफ दारिया, तूने कब से खुद से बातें करना शुरू कर दी? दारिया ने अपने सर पर चपत लगाई। अमामा के नोटिस। दारिया की नजर अपने हाथ में पकड़े अमामा के नोटिस पर पड़ी। उफ अल्लाह, ये पागल लड़की कल का पेपर कैसे याद करेगी? अमाया, दारिया अमाया को आवाज़ें देती उसके पीछे भागी। हाँ जी। अमाया दारिया की आवाज़ पर पलटी। आर्यन रुका था मगर पलटा नहीं। अमाया की बच्ची, तुम्हारे नोटिस। दारिया ने अमाया के नोटिस उसके सामने किए। ओह वो मेरे अल्लाह, वो तो मुझे भूल ही गए थे बिल्कुल ही। अमाया ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए अपने ही सर पर चपत लगाई। मुझे याद आ गया ना, अब ज्यादा सदमा मत लगाओ और ये पकड़ो जल्दी, बाबा की कॉल आ रही है, शायद बाहर वेट कर रहे हैं। दारिया ने मोबाइल पर नजर डालते हुए कहा जो बजकर खामोश हो चुका था। वेट वेट वेट। अमाया ने जल्दी से जाते दारिया का हाथ खींचकर उसे जाने से रोका। भाई से तो मिलती जाओ। इससे पहले कि अमाया आगे कुछ बोलती, आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आर्यन मुड़ते हुए बेतासुर चेहरे से बोला। अमाया के हर बार कॉल पर दारिया के जिक्र से आर्यन को उसकी सब इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। आर्यन ने बोलते हुए दारिया को देखा तो उसकी नजरें वापस पलटना ही भूल गईं।
दारिया ने ब्लैक जींस के साथ घुटनों तक आती ऑफ वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और ठंड से बचने के लिए कंधों के गर्ज काली शॉल ओढ़ रखी थी। कमर तक आते बाल टेल पोनी में कैद थे और चंद आवारा लटें हवा से उड़कर उसके चेहरे पर अटलियां कर रही थी, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सफेद गुलाबी रंगत, सुरमई आंखें जो देखने वाले को अपने शहर में कैद कर लेती। आर्यन को वो आसमान से आई कोई परी लगी थी, खूबसूरत परी। दिल में तो उसके तब ही उतर गई थी जब आर्यन ने चंद महीने पहले एक लम्हे को उसकी झलक देखी थी और वो उस एक लम्हे आर्यन अब्दुल्ला के दिल पर दारिया की मोहर लगा दी गई थी। दारिया अमाया के घर आई हुई थी। अमाया खानम के बुलाने पर कमरे से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। जब अमाया के मोबाइल पर आर्यन की कॉल आई, दारिया ने अमाया को आवाज दी, मगर जब मोबाइल बार बार बज रहा था और अमाया नहीं आई तो दारिया ने खुद ही कॉल उठाई। सॉरी, वो अमाया खानम के पास गई है, कोई जरूरी काम था शायद। दारिया ने कॉल उठाते ही तेजी से बोला। वीडियो कॉल थी मगर दारिया ने एक नजर भी सामने वाले को नहीं देखा था। उससे बहुत अजीब लग रहा था यूं किसी और से वीडियो कॉल पर बात करना। अगर वो अमाया का मोबाइल ना होता तो वो कभी कॉल उठाती ही ना। आर्यन ने एक नजर उस लड़की को देखा जो न जाने कहां हवा में देखकर बोल रही थी। आर्यन के चेहरे को एक दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ। ओके, आर्यन ने सिर्फ इतना बोलकर कॉल कट कर दी। वो दारिया को मज़ीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मगर उस एक लम्हे में मोहब्बत का जादू अपना असर दिखा गया। मोहब्बत शायद इस जज्बे का नाम ही है कि किसी को बगैर वजह के चाहना। महबूब की किसी अदा पर फिदा होने का तो सिर्फ बहाना है। मोहब्बत तो एक एहसास है जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला जाता है और फिर महबूब की हर अदा खूबसूरत लगती है। अपने महबूब के रंग में रंग जाने को जी चाहता है। क्यों भाई? अमाया ने सोचते हुए सवालिया नजरों से आर्यन को देखा। जैसे तुम्हारे मुंह से दारिया का जिक्र सुन सुनकर मुझे उसके बारे में सब याद है, तो यकीनन उसे भी तो अब सब रट चुका होगा। आर्यन ने दारिया से नजरें हटाते हुए कहा। अब चलो, खानम इंतजार कर रही होगी और मेरा ख्याल है उनको भी जल्दी थी जाने की। आर्यन ने दारिया की तरफ देखा तो दारिया आर्यन की बात पर चौंकी। हाँ, जल्दी थी ना आपको? आर्यन ने दारिया को चौंकते देखकर सवाल किया। हाँ, नहीं। आर्यन ने सवालिया नजर उठाई। नहीं, मेरा मतलब है जी, बाबा वेट कर रहे हैं बाहर। दारिया जल्दी से कहती तेजी से बाहर की तरफ भागी। दारिया की बौखलाहट देखकर आर्यन दिल ही दिल में मुस्कुराया। दारिया, बाहर दरवाजा नॉक हुआ। जब वो अंदर आई, आवाज ना आती तो बानो दारिया को आवाज देती अंदर आ गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। बानो ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसे झटका सा लगा। कमरा पूरा बिखरा हुआ था और दारिया कोने में दीवार से लगकर लेटी हुई थी, चेहरा बाजू से ढांप रखा था। दारिया, बानो ने दारिया के पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए उसे आहिस्ता से आवाज दी तो दारिया माजी की यादों को झटकती सीधी होकर बैठ गई। बानो को इस वक्त उसकी हालत काबिले रहम लग रही थी। आंसू चेहरे पर खुश्क हो रहे थे, रोने से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। दारिया, ये क्या हाल बना रखा है अपना? बानो ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए फिक्रमंदी से पूछा। बानो, दारिया ने लड़खड़ाती आवाज में बानो को पुकारा। दारिया की ऐसी हालत देखकर बानो का दिल मुट्ठी में आ गया था। आज 5 साल बाद बानो ने दारिया को यूं तड़पते सिसकते देखा था। वो वापस क्यों आया है? दारिया रोते हुए बानो से लपट गई। अल्लाह बेहतर जानता है मेरी जान, तुम वापस क्यों नहीं जाती उसके साथ? बानो दारिया के आंसू साफ करते हुए बोली। उस इंसान के पास कैसे जाऊं जो मुझे बेयाद मददगार छोड़ गया? बानो, मैं 2 दिन 2 रातें भूखे और प्यासे पागलों की तरह अपनी जान अपनी इज्जत बचाती सड़कों पर छुपती फिर रही थी। मैं जानती हूँ उसमें आर्यन का कसूर नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत और इतनी चाहत के बाद भी वो मुझे क्यों नहीं ढूंढ सका? मैंने उसका बहुत इंतजार किया है, मगर अब मैं उस 4 दीवारी में घुट घुट कर यही जीना सीख चुकी हूँ। मैंने तो उसी को अपने नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लिया है। हर रिश्ता, हर मोहब्बत, हर आस भुला दी है मैंने। ये जिंदगी कबूल करके अपने अंदर के हर एहसास का गला घोट कर जीना सीख गई हूँ। तो वो इंसान अपनी मोहब्बत का चिराग लिए एक बार फिर मेरी अंधेर होती जिंदगी को रोशन करने के लिए न जाने कहां से आ गया है। मगर बानो, मैं कैसे भूल जाऊं सब कुछ? मुझे वो सिसक सिसक कर अपना रोना याद आता है। मेरा दिल वापस उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जहां सिर्फ धक्कारा गया है। मैं चाहकर भी अपने नसीब पर लगी स्याही नहीं मिटा सकी। आर्यन जैसे खूबसूरत दिल वाले इंसान की बेपनाह मोहब्बत का हिसार भी
مجھے میرے نصیب کے لکھے اس حساب سے محفوظ نہیں رکھ سکا۔ میں جانتی ہوں میں اس کے پاس واپس گئی تو وہ مجھے اس محبت سے قبول کرے گا جس محبت سے ماضی میں قبول کیا تھا، مگر بانو میں نہیں رہ سکتی۔ اگر دوبارہ قدرت نے ایسا ہی کوئی کھیل کھیلا تو میں آریان کی محبت کے بنا مر جاؤں گی۔ اس محبت میں گزرا میری زندگی کا وہ 1 سال مجھے ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ داریہ زار و قطار رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کو یوں تڑپتا دیکھ کر کوئی پتھر انسان بھی آج پگھل جاتا۔ داریہ میری جان۔ بانو کی نم آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ بانو نے خاموشی سے داریہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ بانو میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا برداشت کر سکتی، اور اب میں خود اس کے اور اس کی محبت کے قابل نہیں سمجھتی۔ داریہ نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی۔ میری جان، شوہر ہے وہ تمہارا، تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہے۔ نہ جانے اس نے تم سے جدائی کے یہ 5 سال کس کرب میں گزارے ہوں گے۔ اس کی محبت کو مزید آزمائش میں مت ڈالو، اس کو اور مت تڑپاؤ۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر تم سے عشق کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ داریہ۔ جو ہوا اس میں تمہارا نہ کوئی قصور ہے نہ وہ قصوروار ہے۔ جو ہوا وہ ہونا شاید نصیب کا لکھا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تم دونوں پر۔ اب اگر اللہ نے اسے تم تک پہنچایا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی اس میں، شاید اس کی تڑپ نے اسے تم تک پہنچا دیا۔ داریہ، اللہ اپنے بندوں کو اس کی شکل سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا۔ تم تو خوش نصیب ہو داریہ، ایسے محبت کرنے والے نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر ایک محبت بار بار تم پر آ رہی ہے تو اسے مت ٹھکراؤ۔ اس کا بار بار ان بدنام گلیوں میں آنا، بے چینی سے تمہارا جواب کا انتظار کرنا، تمہاری دوری میں اس کی تڑپ کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے یقین ہے اس کی محبت تمہارا ہر زخم بھر دے گی۔ بانو، ایک بات بتاؤ، تمہارا کبھی یہاں سے باہر جانے کو دل نہیں کیا؟ داریہ سوالیہ نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بانو نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ جامنی رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں اس کی سفید رنگت اور بھی نکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ سرمئی سحر انگیز آنکھیں جو رونے سے لال ہو گئی تھی اس وقت شراب سے زیادہ نشیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھی بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ بانو نے اپنے باہر ابلتے آنسو آنکھوں میں ہی قید کرتے ہوئے بے تاثر چہرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ داریہ نے دوبارہ اسی انداز میں سوال کیا۔ باہر کی دنیا میں سماج ہم پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس 4 دیواری کی کوٹھی میں اس سماج کی عزت دار مرد، رات کی تاریکی میں ہم بدنام عورتوں کے دیدار کو آتے ہیں۔ بانو چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ میں تو اس دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ہوں اور میرے پاس یہاں سے باہر جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اس بدنام کوٹھے کو ہی اپنا آشیانہ سمجھ لیا ہے، اور بے نظیر نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ کبھی محفل میں میری بولی نہیں لگوائے گی، اور بدلے میں میں ساری زندگی اس کوٹھے پر اس کی کنیز بن کر رہوں گی۔ داریہ آنسو بہاتی اسے سن رہی تھی۔ بانو خاموش ہوتی تو اس نے محبت سے داریہ کے آنسو اپنی انگلیوں سے پوروں سے صاف کیے اور اسے گلے لگا لیا۔ داریہ میری جان، چلی جاؤ اس کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت جھلکتی ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکال لے گا۔ اگر تم خود نہ گئی تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ ہم پر ہی رحم کر لو۔ مجھ جیسی کچھ عورتوں کے پاس اس کوٹھے کے علاوہ چھپنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم جیسی عزت دار عورت کے لیے کوٹھا ایک گالی ہے، مگر شاید ہم نے اس کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر یہ بدنامی کو زندگی قبول کر لی ہے۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہاں عورت چاہے جتنا لڑ لے مگر مرد کی ہوس کی آگ اسے جلا کر راکھ کر ہی دیتی ہے۔ اس کوٹھے پر تو چند مردوں کی گندی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر باہر کی دنیا میں انسان نہیں، حیوان بستے ہیں جو اکیلی عورت کو کبھی عزت سے نہیں جینے دیں گے۔ بانو نے اپنی بات پوری کر کے داریہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس حسین شہزادی کے چہرے کا درد اور آنکھوں میں کرب دیکھ کر بانو اپنی نظریں پھیر لی۔ چلو اٹھو، بے نظیر نے تمہیں اپنے حجرے میں بلایا ہے، میں اسی کا پیغام دینے آئی تھی۔ بانو اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو بے دردی سے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داریہ، اٹھ کر جاؤ اور اپنا حلیہ کچھ درست کر کے جانا، ورنہ بے نظیر 100 سوال کرے گی۔ جاتے جاتے بانو پلٹ کر داریہ کو دیکھ کر بولی۔ داریہ اس کی بات سن کر اپنے آنسو پوچھتی اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ امایا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ آریان گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے بالکل انجان بن کر بولا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ امایا منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ بھائی، آپ داریہ کے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہوتے ہیں؟ آریان نے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔
وہ تمہاری دوست ہے، میری نہیں، جو میں اس کے ساتھ بے تکلفی پیش آتا۔ بھائی، اماما نے غصے سے ڈانس پیسے۔ آریان نے اب کی بار سوالیہ نظروں سے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ امایا غصے میں منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، چشمش آئس کریم کھاؤ گی؟ آریان نے اپنی نازک مزاج بہن کو غصے میں دیکھ کر کہا۔ جی۔ امایا نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر جواب دیا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے منہ پھلائے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھتی آریان کو بہت معصوم لگی تھی۔ وہ تھی ہی تو معصوم، نازک مزاج سی، آخر بچپن سے لاڈوں میں پلی تھی۔ آریان نے ایک آئس کریم بار کے سامنے گاڑی روکی اور آئس کریم کے 2 کپ گاڑی میں لے آیا۔ لو پکڑو۔ آریان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کپ امایا کی طرف بڑھائے۔ 2 کیوں؟ امایا نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے غصے کے لیے۔ امایا نے چشمے کے پیچھے سے آریان کو آنکھیں دکھائی۔ اچھا، بس نا، اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ خانم کہیں گی کہ اس کی لاڈلی کو ناراض کر دیا میں نے۔ آریان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی، امایا غصے سے چیخی۔ آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ واٹ؟ سارے بال خراب کر دیے آپ نے میرے۔ امایا اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آریان اچھے سے جانتا تھا کہ امایا کو بچپن سے ہی بہت چڑ ہوتی ہے اگر کوئی اس کے بال خراب کرے تو، اور یہی چیز آریان کو مزہ دیتی تھی۔ امایا آریان کی سگی بہن تو نہیں تھی، مگر آریان نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا، سگی بہنوں سے زیادہ محبت دی تھی اسے۔ تھی بھی وہ کانچ کی گڑیا، معصوم سی، نازک سی۔ آریان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور امایا کو شہنواز صاحب نے گود لیا تھا۔ امایا کو بچپن سے ہی سب سے بہت محبت اور شفقت ملی تھی، مگر ابھی امایا صرف 10 سال کی تھی جب شہنواز صاحب اور سائمہ ایک پلین کرش کے حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد خانم نے ہی آریان اور امایا کی پرورش کی تھی۔ خانم شاہ ولا کی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ بہت ہی خڑوس ہے امایا کا بھائی۔ ہینڈسم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سب کے ساتھ اتنا روڈ بات کرو۔ داریا بالکنی سے اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی آریان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سامنے والے گھر میں کوئی ٹیریس پر کھڑا اسے اپنی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ آج میرے دوست کی فیملی داریا کے رشتے کے لیے آ رہی ہے۔ جہانگیر صاحب نے صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے داریا کے سر پر بم گرایا تھا۔ ماما، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی میری پڑھائی تو پوری ہونے دے۔ داریا نے جب سے جہانگیر صاحب کی بات سنی تھی، وہ سارے گھر میں شاہین بیگم کے پیچھے جلے پیر بلی بنی پھر رہی تھی۔ داریا، مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جو بات کرنی ہے اپنے بابا سے کرو، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل تو تمہیں رخصت تو کرنا ہی ہے نا، جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ کیا مطلب ماما، یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ داریا صدمے سے بولی۔ نہیں، یہ گھر تمہارے باپ کا ہے، عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ شاہین بیگم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ماما، وہ گھر بھی تو میرے شوہر کا ہوگا، میرا گھر کون سا ہے؟ داریا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ اتنے سال جس گھر میں وہ پلی بڑھی، جس ماں باپ نے اس کی پرورش کی، آج وہ اسی کے کسی بوجھ کی طرح اپنے کندھے سے اتارنا چاہتے ہیں۔ وہ شادی سے انکار نہیں کر رہی تھی، بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر شاہین کی اس بات نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ بیٹا، عورت کی یہی زندگی ہے، پہلے باپ کے گھر میں اسے اچھی تربیت دی جاتی ہے، اگلے گھر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر شوہر کے گھر جا کر وہ اپنی نسلیں سنوارتی ہے۔ ماما، تو عورت کہاں ہے؟ اس کی مرضی، اس کی خواہشات، میں کہاں ہوں؟ اب کی بار داریا کے آنسو پر بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ میری تعلیم، میرے خواب، میرا مستقبل، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں؟ شادی کے بعد کر لینا پڑھائی، جتنا چاہو پڑھائی کرو، تمہیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ شاہین بیگم نے اپنے پھولوں سے نازک بیٹی کو روتے دیکھ کر پیار سے سمجھانے لگی۔ ماما، اگر میرے شوہر نے بھی نہ پڑھنے دیا تو؟ بابا بھی تو مجھے پڑھائی مکمل کرنے نہیں دے رہے۔ جب میرے اپنے بابا کی نظروں میں میری خواہش کی، میرے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو میں ایک ایسے انسان سے کیسے امید رکھوں جسے میں جانتی تک نہیں ہوں؟ ماما، میں بابا کے فیصلے کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں شادی سے انکار نہیں کر رہی۔ مجھے بابا کی پسند بغیر دیکھے بھی قبول ہے۔ وہ جو بھی کوئی بھی ہو، میں ساری زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی اور صبر اور شکر سے گزار لوں گی۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے خود کے لیے، میں بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔
صرف 2 سال کی تو بات ہے، پلیز۔ داریہ نے امید بھری نظر سے ماں کو دیکھا۔ داریہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اتنا پڑھ لکھ کر تم کیا کرو گی؟ آخر تو تم نے بھی وہی چولہا چوکا کرنا ہے۔ شاہین بیگم اپنی بات مکمل کر کے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ داریہ وہیں اپنی امیدوں کی کرچیاں لیے کھڑی رہی۔ داریہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اودھے منہ لیٹی رونے میں مصروف تھی جب اس کے پاس رکھا موبائل بجا۔ پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، مگر جب موبائل لگاتار کسی کی کال آتی رہی تو اس نے تنگ آ کر اپنے پاس رکھا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر نظر ڈالی تو امایا کی کال تھی۔ داریہ نے سیدھے ہو کر بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اپنے پاس رکھے دوپٹے سے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ جی، داریہ اتنا ہی بول سکی تھی۔ داریہ میری جان، تم رو رہی ہو کیا؟ امایا فون پر داریہ کی روحان سی آواز سنتے ہی تڑپ کر بولی۔ نہیں تو۔ داریہ کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ امایا نے دوست ہو کر بھی فون اس کی آواز سنتے ہی اس کے درد کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس کی ماں اپنے سامنے روتی بیٹی کا درد نہیں سمجھ سکی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، تم رو رہی ہو، تمہاری آواز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، امایا بے چینی سے بولی۔ مجھے دو موبائل۔ آریان نے امایا کی بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال اسپیکر پر لگائی۔ امایا صبح سے داریہ کو کال کر رہی تھی مگر داریہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب امایا نے کار میں بیٹھے ہی داریہ کی کال کی تو وہ 2-3 بیل کے بعد داریہ نے فون اٹھا لیا۔ امایا، بابا کے دوست کے گھر والے اپنے بیٹے کے لیے آج میرا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ بابا نے آج مجھے یونیورسٹی بھی نہیں آنے دیا۔ اس جمعے کو نکاح ہے اور اگلے مہینے کی شروع میں رخصتی۔ داریہ ایک ہی سانس میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ اب فون پر صرف اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ آریان نے فون پر داریہ کی روتی آواز سن کر موبائل گاڑی کی ڈیش بورڈ پر پٹک دیا۔ بھائی، امایا روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ آریان خاموش رہا اور امایا کو گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے گھر چلا گیا جو بالکل داریہ کے گھر کے سامنے تھا۔ آریان نے تڑپتی نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اس وقت آریان کے ایک ایک لفظ سے داریہ کی محبت جھلک رہی تھی۔ وہ پوری طرح داریہ کی محبت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یار، ابھی نکاح کی بات ہوئی ہے نا، نکاح ہوا تو نہیں ہے، تو بات تو کر اس سے، ابھی تو وہ تیری محبت سے بالکل انجان ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تجھے نہ نہیں کرے گی۔ ہاں، میں اس کو منا لوں گا۔ آریان صوفے پر بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ضبط سے بولا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ حارث کو بتا رہا ہے یا خود کو یقین دلا رہا ہے۔ داریہ آج بھی معمول کے مطابق ٹیرس پر اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی تھی، مگر آج وہ خلا میں کسی انجانے نقطے کو گھور رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو زار و قطار اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ داریہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سامنے اندھیرے میں گم ٹیرس پر کھڑے آریان کے دل میں اتر رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے آج تک کسی بات کی ضد نہیں کی آپ سے۔ کبھی کبھی انسان کی زبان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو اس کے دل کی بات رب تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ رب تو دل کے حال بخوبی جانتا ہے۔ داریہ میری جان۔ امایا دور سے داریہ کو دیکھتے اس کی طرف دوڑی چلی آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ داریہ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی امایا کا انتظار کر رہی تھی۔ داریہ کو اپنی دوست کے کندھے کا سہارا ملا تو اس نے آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ سامنے کار کے پاس کھڑا آریان پلکیں جھپکائے بنا داریہ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ میری محبت ہو تم۔ آریان نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے داریہ کی آنکھوں کے بہتے آنسو کا درد اپنے روح میں اترتے محسوس کیا تو دھیرے سے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے آنکھوں سے بہتے یہ آنسو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے میرے لیے داریہ، تمہیں تو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ آریان ضبط سے منہ موڑتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور کچھ ہی منٹوں میں اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ داریہ کی وہ سرمئی آنکھیں جو ساری رات رونے سے سوج گئی تھی بار بار آریان کے سامنے آ رہی تھی اور اس کی سسکیاں آریان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔